السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت نوازی ہے اور ہمیں عزادار بنایا ہے۔ ہر آنکھ نہیں رویا کرتی، ہر ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھا کرتے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی اس ویڈیو میں کچھ اہم ٹاپک، کچھ اہم مسئلے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آج کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کر، سیاہ لباس پہن کر، آدھا سر ڈھک کر اور اس طرح سے اپنے آپ کو پوسٹ کر رہے ہیں، یا حسین ماتم کرتے ہوئے ذوالجناح کے ساتھ، علم مبارک کے ساتھ، شبیہوں کے ساتھ خود کی فوٹوز، خود کی ویڈیوز اس طرح سے پوسٹ کر رہے ہیں ماتم کرتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں۔ تو جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ فل میک اپ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کے، آدھا حجاب کر کے آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور کیونکہ بی بی زینب کا جو اصل مقصد تھا، بی بی فاطمہ زہرا کا جو مقصد، وہ حجاب بھی تھا، ٹھیک ہے، اور حجاب ہی عورتوں کے لیے خاص طور پر۔ ہم عورتیں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شیلڈ ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی پاور ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی طاقت ہے یہ حجاب ہماری۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آزادی کے نام پر ہم اپنے آپ کو جو ہمیں ویسٹ دکھانا چاہتے ہیں، ہم بس وہی دیکھ رہے ہیں۔ آزادی کے نام پر خود کو برباد کرنے کے لیے عورتیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ، ان کی خود کی کوششیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی مرد، مجھے لگتا ہے 90% مرد مسلمان شیعہ ایسے ہوں گے جو اپنی عورتوں کو بے حجاب تو نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ 10% جو بہت ہی زیادہ آزاد، حد سے زیادہ آزاد خیال تو میں نہیں کہوں گی، اسلام سے زیادہ آزاد خیال کوئی نہیں ہے جس نے عورتوں کو ترقی کرنے کا، مردوں کو ترقی کرنے کا، سب کو ترقی کرنے کا حق دیا ہے۔ آزاد خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آزاد خیالی نہیں ہے، یہ بے باک خیالی ہے، اور یہ گناہ والا خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ عورتیں جو وہ حجاب میں نہیں رہنی چاہیے، ہے نا، ہم اسے آزادی کا نام دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ سر پر ایک دوپٹہ رکھ لینے سے، اپنے ہاتھوں کو ڈھک لینا، اس میں کون سی برائی ہے نا، اور ہم کون سی برابری اور کون سی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جتنی آزادی اسلام نے دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ آزادی کی ضرورت کسی کو بھی تھی، ہمیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہمیں تعلیم کا حق ہے الحمدللہ، ہمیں پراپرٹی میں بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورتیں جو کماتی ہیں وہ ان کا خود کا ہوتا ہے، اور شوہر کی کمائی میں بھی ان کا حق ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ اور حق چاہیے تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ کسی اور مذہب میں نہیں کری، دوسرے مذہب کی برائی نہیں کر رہی ہوں، مطلب میں اپنے مذہب کی اچھائی بتا رہی ہوں کہ کہیں اور آپ اس طرح سے دکھا دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ وہ مسئلے جو گھر کے مسئلے ہیں، اس میں اپنا اوپینین رکھنے کا حق ہے۔ نکاح کا جو حق ہے وہ اسلام نے عورت کو دیا ہے، اپنے لیے لڑکا چوز کرنے تک کا حق دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کرنا، ہمارے سماج نے اس کو گناہ بنا دیا ہے، لیکن لڑکی اپنے شوہر کا انتخاب خود کر سکتی ہے اگر وہ عقل و شعور والی ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور مہر ہے نا، شادی میں شرط رکھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں۔ اللہ نے اتنی ساری چیزیں دے کے ہم سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اور وہ ہے حجاب، وہ ہے اطاعت کرنا، اللہ جو کہہ رہا ہے اسے ماننا۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میل ڈومینیٹڈ سماج ہے، نہیں ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، جس طرح سے اسلام نے ہمیں حقوق دیے ہیں، یہ میل ڈومینیٹڈ سماج میں بالکل نہیں ہوتے۔ اللہ نے اسلام میں عورتوں کو برابر حقوق دیے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ حقوق دیے، ہمیں عورت بنایا، ہمیں ایسے مرتبے فائز کیا جہاں پہ اگر وہ ماں ہے تو وہ باپ سے 3 درجہ اوپر ہے نا، اس کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی۔ اب اور کیا چاہیے؟ جتنی آزادی عورت کو چاہیے اسلام اسے دے چکا ہے، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بے حیائی ہے، صاف طور پر، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، عزاداری پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، بات عورتوں کے حقوق پر آ گئی۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ بے حجاب ہو کر، بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کر، ذوالجناح کے ساتھ
سیاہ لباس میں اپنے کپڑے پوسٹ کر. صرف سیاہ لباس پہن لینے سے آپ شیعہ نہیں بن جاتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے بھی آپ کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں بن جاتے. بی بی زینب کبریٰ نے اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے زین اور زمین کے نیچے آ کر اس لیے سر نہیں کٹوایا تھا کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں، عزاداری کو اپنا کنٹینٹ بناتے رہیں. ایک بہت ہی اچھے انفلوئنسر ہیں انسٹاگرام پہ، ان کی آئی ڈی سلمان زیدی کے نام سے ہے. میں پرسنلی انہیں نہیں جانتی، بٹ ان کے پوسٹ مجھے بہت پسند ہیں. انہوں نے ان بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ عزاداری کنٹینٹ نہیں ہے، اور ایکچولی عزاداری کنٹینٹ نہیں ہے، ہماری مجلسیں کنٹینٹ نہیں ہیں. کسی کا گھر لٹ گیا، اچھا اگر کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو کیا آپ جا کر یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر یہ لوگ رو رہے ہیں، دیکھیے یہ لوگ ان کے بھائی مر گئے یہ ماتم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا. یہ بہت ہی زیادہ خراب چیز آ رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ ہم عزاداری کو اپنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں. میں بھی ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنی مجلسوں کی یا پھر عزاداری میں مجلس کرنے جا رہی ہوں، میں ماتم کر رہی ہوں، اس طرح کی ویڈیوز میں نے آج تک پوسٹ نہیں کی، اور الحمدللہ میں کبھی کروں گی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے آپ کو نا اس طرح بدنام نہ کریں اور ان چیزوں کو ختم کریں جڑ سے. اور یہ ہمیں خود کرنا ہوگا، کوئی آ کر کوئی جادو کی چھڑی نہیں چلے گی کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہمیں خود کرنا ہوگا. جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دھیان دیجیے گا، کسی کے گھر اگر موت ہو جائے کیا آپ کیمرہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے گھر کی چیزوں کو شوٹ کریں گے؟ تابوت کو فوٹوز شوٹ کریں گے؟ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے آپ جنازے کی فوٹو شوٹ کریں گے؟ جنازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہاں یہ جو ہے یہ فلانے صاحب کا جنازہ ہے اور میں ان کے جنازے میں شامل، میں بہت غمگین ہوں؟ آپ بول کے غمگین ثابت ہوں گے یا آپ غم کی تصویر بنیں گے؟ وہ ایک وقت تھا کہ لوگ بستر پہ نہیں بیٹھا کرتے تھے، لوگ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے. آج کے دور میں لوگ آسائشیں تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پنکھا زیادہ تیز چل رہا ہو، اے سی کے بیلٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ٹھنڈی ہوا زیادہ لگے، ہے نا. اور وہاں پر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر لٹ گیا، ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے، اور ہمیں اب ہمارے آرام سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ہماری ریلز ہماری ویڈیوز سے فرصت نہیں ہے. کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں کو ہم سدھار سکیں. اگر میں کر رہی ہوں تو میں بھی سدھاروں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی کر رہا ہے تو اسے بھی سدھارنے کا موقع دیجیے اور اسے بتائیے. یہ امر بالمعروف نہی عن منکر، یہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری آتی ہے برائیوں سے روکنا، ٹھیک ہے، نیکی کی ہدایت کرنا. اور یہی نیکی کی ہدایت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اس چیز سے روکیں. بات مرد اور عورت کی نہیں ہے، ایسی حرکتیں جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی اس طرح کی ایک ٹاپک کے ساتھ. فی الحال دعاؤں کی طلبگار ثناء زہرا.